بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اپنے دیور سے ناراضگی تھی، بڑوں کے راضی کرنے کے بعد بھی وہ راضی نہیں، اچھا ہوا کہ راضی نہیں ہوا۔ دیور تو موت ہے تمہارے لیے، کیوں راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ عجیب بات ہے، دیور سے پردہ ہے اور نہ تمہیں دیور کو راضی کرنے کے لیے منت کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا الحموم الموت، دیور تو عورت کے لیے موت ہے۔ طواف میں خاوند اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پھرتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ طواف نماز میں ہے، نماز میں بھی بیوی کے گلے میں کبھی ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوئے ہو؟ ہاں تمہیں ڈر ہے کہ بیوی کہیں گم ہو جائے گی تو الگ بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور قبر میں آپ تشریف لے آتے ہیں۔ میرا بھائی کی گزارش یہ ہے کہ اللہ اعلم، یا تو ان کو حدیث کی سمجھ نہیں، اللہ نے بدعت کی وجہ سے محروم کر دیا، یا ضد ہے۔ اصل میں وہ ایک لفظ ہے حدیث میں کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو مسلمان کہے گا ربی اللہ۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان ہے تو کہے گا دینی الاسلام۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو کہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کو اپنا چونکہ مسئلہ بنانا تھا، اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا وہ صغرا کبرا خود بناتے ہیں، نتیجہ بھی خود نکالتے ہیں۔ انہوں نے یہ صغرا کبرا بنایا کہ ہاذا جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ علماء نحو کا قاعدہ ہے کہ ہاذا للقریب ذاک للمتوسط وذالک للبعید۔ قریب ہو تو کہیں گے ہاذا، تھوڑا فاضل کہیں گے ذاکا، اور دور کی بات کہیں گے ذالکا۔ وہ کہتے ہیں جب ہاذا سے اس میں اشارہ ہے تو معنی کہ حضور موجود ہے، تو ابھی تو کہیں نا کہ ہاذا، یہ ان کی دلیل ہے۔ اب ایک نفسی یعنی نحوی مسئلے کو بنیاد بنا کر لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنا، اس سے بڑی کوئی بری بات ہے؟ دیکھو نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، جب بی بی مریم کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی میرے مدنی، آپ وہاں نہیں تھے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں تھے، کہتے ہیں ہر جگہ ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور کی وادی میں بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، آپ جانب غربی میں بھی نہیں تھے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہم آپ پر قصہ بیان کرتے ہیں، آپ تو اس سے پہلے نہیں جانتے۔ اب اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو پھر معراج ڈرامہ ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، پھر یہ کیا مطلب کہ مسجد اقصیٰ گئے، آسمانوں پہ گئے، سدرۃ المنتہا پہ، وہ تو ہر جگہ ہے۔ پھر ہجرت ڈرامہ ہے؟ جب ہجرت کا کیا معنی جب ہر جگہ ہے؟ اور اگر حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو حج کا کیا مطلب؟
یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے، شرک ہے۔ اللہ بھی حاضر ناظر کا معنی ہے معیت علم کے ساتھ، کہ اس کا علم محیط ہے، یہ نہیں کہ اللہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یاد باقی رہا لفظ حاضہ کا دلیل پکڑنا، تو یہ ایک نحوی کہتا ہے، کبھی اس کا الٹ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو آپ کے ہاتھ میں، لیکن صیغہ آ رہا ہے دور والا ذالک، تو معنی یہ ہے کہ یہ بعد رتبی ہے۔ کہیں آ جاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اسی طرح سے جب بادشاہ ہرقل نے مکے والوں سے پوچھا تھا کہ میں نے سنا ہے ما تقولون فی حق ھذا الرجل، تو کیا حضور وہاں موجود تھے؟ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہوتا تو دوسری حدیث بھی ساتھ پڑھ لیتے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس کے بارے میں جن کو ہم نے نبی بنا کے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہر قبر میں، کافر کی قبر میں بھی ہوتے ہیں، سوال تو سب سے ہوگا۔ پھر ہندو کی قبر میں بھی ہوتے ہیں، یہودی کی، عیسائی کی۔ تو ایک چھوٹی سی جھوٹ بولنے سے سارے دین اسلام کے عقیدے کو برباد کر دیا۔ یاد رکھیں، جس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور عالم الغیب ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتا ہے کہ ایک بچی نے لکھا ہے کہ ہم میاں بیوی نے میڈیکل چیک اپ بھی کروایا ہے اور میڈیکل چیک اپ میں ہم دونوں ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ تو میری بیٹی اس کے لیے ایک تو جو قرآن میں دعائیں ہیں نا پیغمبروں نے کی ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اسی طرح رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعائیں زیادہ مانگا کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ موقع دے میاں کو بھی بیوی کو بھی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو، کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ تو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔